فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليهم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ کے جتنے حصے کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، پچھلی اتوار کو چونکہ ناغہ رہا درس کا، لہذا اس حوالے سے مناسب ہے کہ ذرا چند باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ سورہ مبارکہ
جس کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات، ان کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 9 سے جو سلسلہ شروع ہوا تو آیت نمبر 99 تک گویا کہ 90 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل۔ اگرچہ سورہ شعراء اس کی آیات بڑی مختصر ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ممکن ہے تعداد آیات میں اس سے بھی زیادہ حصہ وہ ہو، لیکن یہ کہ جتنی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور رسالت ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر ہے، اور کسی مقام پر اتنی تفصیل سے ذکر نہیں ہے۔ سلسلے کا آغاز ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر جبکہ وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی، رستے میں آگ جلتی ہوئی دیکھی، آگ کی طرف بڑھے کہ وہاں سے کچھ جو ہے وہ اپنے لیے کچھ انگارے لے آئے، ممکن ہے سردیاں ہوں، بڑی شدید کڑکڑاتی ہوئی سردیاں۔ وہاں پہنچے تو ایک درخت میں سے آگ برآمد ہو رہی تھی، اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ جیسے جیسے وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے، تیز ہوتے تھے، درخت کی شادابی اور سبزی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کی طرف، درخت کی طرف بڑھتے تھے تو وہ آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی تھی، اور جب واپس ہوتے تھے خوف کی وجہ سے تو آگ ان کی طرف بڑھنے لگتی تھی۔ اب یہ تمام تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ مستند روایات ہیں کہ جو بہرحال ہمارے مفسرین اپنے تفاسیر کے مجموعے میں لے کر آئے۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شرف ہم کلامی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ پہلی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ میں ہوں اللہ جو تمہارا رب ہوں، اور کوئی میرا شریک اور ساجی نہیں ہے، کوئی میرا مد مقابل نہیں ہے۔ فاعبدنی، صرف میری ہی عبادت کرو، میری ہی اطاعت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور اس عبادت کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار تمہارے پاس ہے وہ نماز، اس کے ذریعے میری یاد اپنے دلوں میں برقرار رکھو۔ اس کے فوراً بعد ذکر تھا کہ قیامت کا، کہ فإن الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، لازماً آ کر رہے گی، اور وہاں پھر میں ہر نیک و کار کو جو ہے اس کی بھرپور اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، اور ہر بدکار اور فاسق و فاجر کو بھرپور سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، بلکہ وہ مکالمہ بھی آپ نے یاد ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا عصا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عصا کو زمین پر ڈال دو، اور اچانک جو ہے خوفناک اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے ڈر کر گویا کہ وہاں سے پھر جسے آپ کہیے الٹے پاؤں واپس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ کرو، بلکہ دوبارہ اس اب جو اژدہے کی شکل میں جو شے ہے، جیسے ہی تمہارا ہاتھ اسے مس کرے وہ دوبارہ اس عصا کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت بڑا باغی اور سرکش ہے۔ اس موقع پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی جو بڑی جامع دعا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو یاد کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہرحال اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو بھی آسان فرما دے، ہمارے سینے کے اندر ایک انشراح پیدا فرما دے، اسلام کے اوپر اسے جو ہے مزید مطمئن فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے اندر کچھ کمی محسوس کر رہے تھے، تو اس کو جانب بھی گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ دعا کے اندر اس کو بھی اختیار کیا کہ میری زبان میں جو ایک گرہ پڑی ہوئی اس کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی وہ تمام دعائیں قبول فرمائیں، بلکہ اور اپنے بہت سے احسانات کا ذکر کیا، جبکہ ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات جو ہے وہ گویا کہ منکشف کر دی کہ اپنے اس بچے کو صندوق میں ڈال دو، اور اس کے بعد وہ تمام جو مدارج ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک خاص پرتو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیا تھا، بہت ہی چھوٹا منمونا سا بچہ، لیکن جیسے ہی کوئی شخص دیکھتا تھا اس کی طرف گویا کہ اس کا دل کھنچتا چلا جاتا تھا۔ پھر وہ تمام جو ہے اس کے بارے میں چونکہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اذهبا الى فرعون، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے کہ اب جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ بہت بڑا باغی اور سرکش ہے۔ فرعون کے دربار میں پہنچ کر جو مکالمہ ہوا تھا اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ فرعون نے کہا تھا من ربکما، تم دونوں کا رب ہے کون؟ اس لیے کہ خدائی کا دعوے دار تو میں ہوں، اختیار میرے پاس ہے، میں جس کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کر دوں، کوئی بھی میرے فیصلے کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اور میری اطاعت سے جو بھی گویا کہ سرکشی اختیار کرے گا اس کے لیے تو پھر اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر، اور جسے آپ کہیے خدائی اور صاف کوئی شخص اپنے اندر اگر محسوس کرے، اس سے بڑھ کر کیا ہوں گے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب سجایا
ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے تخلیق کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون اس بات کا دعوے دار کہیں بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی شے کو خود خلق کیا ہو، تخلیق کیا ہو۔ یہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر جو قوت نمو رکھی ہے جس سے تم اپنے لیے فصلیں حاصل کر رہے ہو، خوراک جو ہے وہ تمام کی تمام زمین سے حاصل ہو رہی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کی تخلیق کی اور اس کے بعد اسے ایک رستے پر ڈال دیا۔ جس شے کی سرشت کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ گویا کہ اب اس کی پابند ہے، جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ تھے جو اس تفسیر کے حاشیے میں بیان کیے گئے کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے تیرنا سکھا دیا۔ اب انسان کو تیرنا اس معنی میں نہیں سکھایا کہ گویا کہ اسے پہلے سے معلوم ہو کہ تیرا کس طرح جاتا ہے، مچھلی کو معلوم ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ پرندوں کو ہوا میں اڑنا سکھا دیا۔ کوئی بہت ہی طاقتور جانور اور وہ سمجھنا چاہے کہ میں ہوا میں اڑ سکوں گا، نہیں اڑ سکتا، اس لیے کہ چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ اشتہا کسی درجے میں اتنی تھی کہ اس نے باقاعدہ بڑے بڑے پرندوں کے جو ہے پر اپنے بازو کے ساتھ لگا کر جو ہے وہ اڑنے کی کوشش کی کہ شاید کہ اس طرح میں بھی کوئی اڑان بھر سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ بلندی سے چھلانگ لگائی ہے تو پر تو اس کے وزن کو نہیں سہار سکے، تو نتیجہ یہ تھا کہ اس کی موت جو ہے اس کے منتظر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو تخلیق کی ہے تو اس کے لیے ایک رستہ بھی جو ہے وہ اسے سکھا دیا۔ اب گویا کہ وہ پابند ہے، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ بڑا پیارا ایک واقعہ ہے، یہ قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جو ہے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کو کتنا اختیار حاصل ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ زمین سے اٹھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکتا ہے، اپنی ٹانگ جو ہے زمین سے اٹھا سکتا ہے۔ اس پر حضرت علی نے کہا اب دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شے اس کے لیے ممکن نہیں تھی۔ یہ گویا کہ حضرت علی نے اس حوالے سے جواب دے دیا کہ تمہارا یہ تو اختیار ہے اور کچھ چیزوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں کتنی مہلت عمر عطا کی گئی ہے، ہمارے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تجاوز کر سکے، بڑھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس شے کا جو شاکلہ بنا دیا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا، جسے عام طور پر آج کل تو اس کے لیے بڑی اچھی اصطلاح موجود ہے، استعمال کی جاتی ہے، سافٹ ویئر۔ کسی شے کا جو سافٹ ویئر بنا دیا جائے وہ اس سے باہر تو نہیں نکل سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو گویا کہ جواب یہ تھا کہ جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکا، جو کہا گیا نا نمرود کے لیے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کہ وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا جو تعارف کرایا وہ اس انداز کا تھا کہ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، لیکن فوراً ہی اس نے پیترا بدلا تھا اور کہا تھا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، کہ جو ہمارے آباء و اجداد جو مر کھپ گئے ہیں، جو یہاں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہ بھی بہت ہی حکمت والی بات تھی کہ جس کو تمام مفسرین نے کوٹ کیا ہے کہ یہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ تمام کے تمام جہنمی ہیں، تمام چونکہ اللہ کے منکر تھے، کافر تھے، لہذا ان کا انجام تو ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا معاملہ میرے رب کے پاس ہے، اس کے علم میں ہے، اسے اختیار ہے۔ گویا کہ اگرچہ تفسیر تو موجود نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کو بخش دے، چاہے تو سب کو جو ہے عذاب دے، لیکن یہ کہ اس پر میرا اور تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے لیے جو طرز زندگی ہم نے اختیار کی ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی والی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب آئیے اگلی آیات کی طرف۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنے بندوں کو بعبادی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں کو، جو اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ بندگی تو یقیناً اللہ ہی کی تھی، لیکن اطاعت تو رسول کی ہوتی ہے نا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بندگی تو اللہ کی ہوگی، محبت اللہ سے ہوگی، محبت اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، لیکن اطاعت اتباع اللہ کے رسول کا ہوگا۔ لہذا فرمایا ان اسر بعبادی کے لے جائیں میرے بندوں کو جو اب تم پر ایمان لا چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر یہ کہ ان کے لیے اس سمندر میں جو اب سامنے موجود ہے اس میں ایک بالکل خشک رستہ ان کے لیے بنا دو۔ یہاں تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن سورہ یونس کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، شعراء کے اندر، سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے مختلف پہلو چونکہ مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، لہذا اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کی جو ہے تفسیر بیان کی ہے کہ اس حوالے سے فلاں مقام کو دیکھ لیجئے۔ تو یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ شعراء میں جو الفاظ آئے اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ،
فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ان کے لیے ایک رستہ جو بالکل خشک ہو، جو کہیں دلدلی رستہ نہ ہو کہ جس میں جب تمہاری قوم کے لوگ جائیں تو ان کے زمین جو ہے پاؤں جو ہیں ان کے جو ہے زمین کے اندر کہیں دھس جائیں۔ ویسے تو عام طور پر یہی خیال ہے کہ سمندر کے جو نیچے کی تہہ ہوتی ہے وہ بڑی دلدلی ہوتی ہے، وہاں چلا نہیں جا سکتا، وہ اس طرح کی سالڈ ارتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہاں تو گویا کہ انسان اگر کھڑا ہوگا تو اپنے وزن کی وجہ سے وہ ممکن ہے گھٹنوں جو اندر دھس جائے۔ لیکن یہاں یبسا کا لفظ ہے، بالکل خشک، جس طرح کہ چٹیل میدان ہوتا ہے جس پر کوئی شخص اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نکال لے، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں جو الفاظ آئے تھے کہ اس میں بنا لو ایک رستہ، فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، کہ جو سامنے سمندر موجود ہے اس کو اپنی عصا کی ایک ضرب لگاؤ، فانفلق، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سمندر پھٹ گیا، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور سمندر کا ہر حصہ جو ہے ایک تودے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں خاص طور پر جو ہمارے ریشنلسٹ لوگ ہیں کہ جو اسے مد و جزر کہتے ہیں، جوار بھاٹے کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو سمندر جو تھا وہ جزر کی حالت میں تھا۔ اب حالانکہ جزر کی حالت میں جو سمندر ہوتا ہے تب بھی وہ زمین جو ہے اتنی ریتلی اور دلدلی ہوتی ہے کہ وہاں چلا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال انسان کے عقل کے اوپر اگر پردے پڑ جائیں تو اس کے لیے مختلف جو ہے اس کی تعویلیں پیش کرتا ہے، تو مد و جزر کا نام بھی دیا گیا کہ یہ تو اصل میں وہ مد کی کیفیت تھی کہ جب کہ فرعون آیا اور سمندر میں غرق ہو گیا، اور جزر کی کیفیت میں تھا وہ سمندر جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ لیکن یہ کہ سورہ شعراء میں گویا کہ اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا گیا، فانفلق، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ جو ہے ایک تودے کی طرح، جس طرح پانی کا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا گہرا سمندر ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بھی بہرحال تفسیر بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے کنارے گویا کہ بحر احمر کا مغربی کنارہ، اس کے کنارے چل رہے تھے اپنی قوم کو لے کر، اور وہاں جا کر کہیں بحر احمر جو ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ اس کا پارٹ بہت کم ہو گیا تھا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ جسے آپ کہیے کہ گرد و غبار کا ایک طوفان ہے، اور سر پر گھوڑے اپنے دوڑاتا ہوا تعاقب میں آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر قوم نے تو یہ کہا انا لمدرکون، یہاں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمیں تو تم نے مار دیا، ہمیں کہاں لا کر پھنسا دیا، اب پیچھے جو ہے فرعون اور اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے ہماری تکہ بوٹی کرنے کے لیے، اور آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے یہ سمندر موجود ہے۔ اب اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بہرحال بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے ان میں خواتین بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، لیکن یہ کہ فرعون جو آ رہا تھا وہ تو پوری جسے آپ کہیے رفتار کے ساتھ سر پر گھوڑے جو ہے اس کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ سمندر جو تمہارے دائیں طرف ہے بحر احمر، اس کا ذکر کیا گیا بعض تفاسیر کے اندر، اس سمندر کو اپنی عصا کے ذریعے ایک ضرب لگاؤ، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اس کے نتیجے میں سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ جو ہے ایک پانی کے پہاڑ کی طرح، تودے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ تو فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا۔ اب اس میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ وحی کے ذریعے یہ بات جو ہے ان تک پہنچا دی کہ اب کسی قسم کا خوف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سمندر میں جو رستہ نکالا ہے تو اس میں داخل ہونے کے لیے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ عام انسان اس کو اپنے اوپر جو ہے پوری طرح طاری کر سکتا ہے کہ دونوں طرف پہاڑ جو ہے وہ پانی کے کھڑے ہوئے ہوں، اور کسی لمحے بھی گویا کہ اگر وہ آپس میں مل جائیں تو جو لشکر گزر رہا ہے، جو بنی اسرائیل کے خواتین، بچے، بوڑھے اور تمام نوجوان جو ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جو طبعی خوف ہونا تھا اس کے بارے میں کہا گیا لا تخف درکا، اب نہ تو تمہیں کوئی خوف کرنا چاہیے کہ یہ لوگ پیچھے سے آ کر تمہیں دبوچ لیں گے، آل فرعون تمہیں گویا کہ گرفتار کر لیں گے، تمہارے اوپر ظلم تشدد کریں گے، ولا تخشا، اور نہ ہی یہاں تمہیں کوئی ڈر ہونا چاہیے ڈوبنے کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سمندر کے دونوں پانی جو آپس میں مل جائیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جہاں سورہ قمر کے اندر جو فرمایا گیا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ وہاں دو طرف سے پانی آیا تھا، آسمان سے وہ چھاجو می برسا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نارمل بارش تو نہیں تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ اسی طرح زمین سے جس طرح وہ چشمے پھوٹ بہے ہیں اور فارت تنور، زمین میں جگہ جگہ شگاف پڑ گیا اور اس میں سے پانی جو ہے ابلنے لگا، تو فرمایا گیا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو یہ دونوں پانی جو ہے آسمان سے برستا ہوا، چھاجوں برستا ہوا پانی وہ بھی، اور زمین سے ابلتا ہوا پانی یہ بھی، دونوں کے دونوں آپس میں مل گئے کسی ایک ایسی شے کی
تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو تیرے رب نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو غرق کی گئی تو وہاں بڑا پیارا انداز ہے کہ دونوں پانیوں کو ملا دیا گیا۔ یہاں بھی اگرچہ دونوں طرف پانی موجود ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو خوف بھی پیدا ہوا کہ اب ہم جب اس میں سے گزریں گے تو کہیں اچانک جو ہے دو پانی آپس میں مل گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو فرمایا گیا لا تخافوا درکا ولا تخشا، اب نہ تو تمہیں کوئی خوف ہونا چاہیے کہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے جو آل فرعون آ رہے ہیں وہ تمہیں آدھا بوچیں گے، اور نہ ہی یہ کہ تمہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے ڈوبنے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو اتباع کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، گویا کہ فرعون نے اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت جو پیچھے تعاقب میں آ رہا تھا اس نے بھی اتباع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے تو اس نے دیکھا یہ رستہ تو بنا ہوا ہے، اگرچہ یہ جو ہے سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جب مشاہدہ کیا ہوگا کہ دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں، تو لحظہ بھر کے لیے وہ بھی ٹھٹکا ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی بات جو ہے بالکل کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جو عام طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص امر کن تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پانی ہمیشہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم ہوگا تو پانی اپنے سطح ہموار نہیں رکھے گا اور دو حصے جو ہیں تودوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ بہرحال پھر فرعون نے قصد کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں وہ بھی اس رستے میں داخل ہو گیا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نکل چکے تھے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور پھر ڈھانپ لیا اس سمندر کے پانی نے انہیں جیسا کہ ڈھانپا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تصور آپ کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں فٹ بلند پانی، اور جب وہ آپس میں اللہ کے حکم سے ملے گا تو پھر فرعون اور آل فرعون جو اس کے لاؤ لشکر تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسے ڈھانپ لیا، گویا کہ فرعون اور آل فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت تمام کے تمام غرق کر دیے گئے، ما غشیہم، جس شے نے انہیں ڈھانپا۔ یہاں بھی سورہ شعراء میں یا غالباً سورہ قصص کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پار کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر اگرچہ واضح الفاظ تو وہ نہیں ہیں، لیکن وہاں بالکل بین السطور یہی مفہوم موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ پھر اپنا عصا دوبارہ جو ہے اس سمندر پر مارا اور سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ گویا کہ یہ معاملہ جو ہے پانی کے اندر جو ایک وہ رستہ پیدا ہوا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مارنے سے، اور اس کے بعد سمندر کے دونوں جو تودے آپس میں ملے ہیں پانی کے پہاڑ تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ ہے کہ پھر اسی عصا کو جو ہے زمین پر اسی سمندر پر مارا اور وہ پانی مل گیا آپس میں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے تو اپنی قوم کی مت مار دی تھی۔ یہ اگرچہ الفاظ یہاں نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ موجود، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کی مت ماری ہوئی تھی، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس درجے ظلم کی وجہ سے، اس لیے کہ ذو الاوتاد بھی کہا گیا کہ فرعون جو ہے اس کے پاس بڑی بڑی میخیں تھیں اور اپنے مجرموں کو، اپنے احکامات کی سرتابی کرنے والوں کو جو ہے لکڑی کی میخوں کے ذریعے جو ہے زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ یہ اس کے ظلم و استبداد کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ وہاں الفاظ ہے فاستخف قومہ، کہ فرعون نے جو ہے اپنے قوم کی بالکل مت مار دی، ان کی عقل زائل کر دی۔ یہاں بہرحال وہ الفاظ تو نہیں ہے لیکن فرمایا گیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے جو ہے خوب بہکایا اپنی قوم کو۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ضلالت اور گمراہی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی نا، کہ کوئی شخص خود خدائی کا دعوے دار بن جائے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میرا حکم سب سے بالا تر ہے، میں کسی آسمانی ہدایت کا ماننے والا نہیں ہوں، یا آسمان میں کوئی تمہارا رب ہوگا کہ جو رہتا ہوگا جس نے کائنات بنائی ہوگی، لیکن اس دھرتی میں یہاں اس سرزمین میں صرف میرا حکم جو ہے وہ قابل اطاعت ہوگا، اس سے تم تجاوز نہیں کر سکتے ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو بھی سرکشی کرتا تھا اس کے حکم سے تو لکڑی کی بڑی بڑی میخیں تھی کہ جس کے ذریعے فرعون جو ہے ان کو زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ ذو الاوتاد سورہ فجر کے اندر یہ الفاظ آئے، اگرچہ ایک تعبیر وہاں یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کا لاؤ لشکر اتنا تھا کہ اس کے جو خیمے گڑتے تھے، اور ظاہر ہے کہ خیموں کو زمین میں گاڑنے کے لیے لکڑی کی جو ہے بڑی بڑی میخیں ساتھ رکھتے تھے، تو بہت سے اونٹوں کے اوپر وہ میخیں ہی لدی ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا لاؤ لشکر اتنا زیادہ تھا۔ لیکن ایک تعویل اس کی یہ بھی کی گئی کہ اس لکڑی کی میخوں سے جو ہے زندہ انسانوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے جو ہے پھر گمراہ کر دیا اور خوب بہکایا اپنی قوم کو، وما هَدَىٰ، اور پھر یہ کہ ان کے لیے کوئی ہدایت کا رستہ اس نے فراہم نہیں کیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف کیا، فرمایا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اس کے بارے میں کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، کسی شے کا خالق تو وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے بہرحال جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے پاس
عروج ہو اور جس کے لیے جو گویا کہ اختیار جس کے پاس ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ خدائی باتیں جو ہے کچھ پیدا ہو ہی جاتی ہیں، فرعونیت اور استکبار اور اپنے اندر جو ہے غرور اور جسے آپ کہیے گھمنڈ اس درجے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ ہے، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تو تمہیں بچا لیا تھا، چھڑا لیا تھا تمہارے بدترین دشمن سے۔ اور یہ دشمنی کس کی تھی؟ جو آل فرعون تھے، جو قبطی تھے، اور پھر یہ کہ فرعون خود جس نے وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جب بھی کہیں کسی لڑکے کی ولادت ہوگی تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی خاتون ہے کہ جس نے 9 مہینے حمل کا عرصہ گزارا، اور ظاہر ہے اس وقت تو یہ الٹرا ساؤنڈ یا اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں کہ پہلے معلوم ہو جائے، ورنہ آج کل جیسا کہ عام طور پر ہوتا، اور اس میں غالباً انڈیا سر فہرست ہے کہ جیسے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے کہیں کوئی مؤنث جو ہے اس کی پیدائش ہونے والی ہے اور لڑکے کی بجائے لڑکی ہے، تو اس کو جو ہے پھر ابارشن کروا دیتے ہیں، اور اس قسم کے ہزاروں لاکھوں کیسز وہاں ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس زمانے میں کچھ تھا نہیں، لہٰذا جیسے ہی وضع حمل ہوا اور جیسے ہی اس خاتون کو پتہ چلا کہ میرے ہاں کوئی بیٹا جو ہے اس کی ولادت ہوئی ہے، ادھر سے فرعون کے ہرکارے جو ہے جس طرح آپ کتے سونگتے پھرتے ہیں اس طرح وہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے، تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے کوئی ولادت ہونے والی ہے، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا تھا لڑکا پیدا ہوا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے اس لڑکے کو قتل کر دیا جانا، اس سے بڑا جور، اس سے بڑا ظلم آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تھی اس فرعون کے ظلم سے جو تمہارا دشمن تھا، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور پھر ہم نے وعدے کی جگہ ٹھہرائی تھی تمہارے لیے طور کے داہنی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ 70 نقباء کو لے کر جو ہے کوہ طور کے اس داری جانب چلے جاؤ، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے تورات اور الواح جو ہے عطا کی جانی تھی اس کا ذکر کیا گیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر تو من اور سلوہ بھی نازل کیے تھے۔ اب یہ قوم جو اپنے آپ کو بڑی چہیتی سمجھتی تھی، اور اس قوم کو غرہ تھا اپنے بارے میں، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، اور خاص طور پر جہاں جہاں یہ جو ذکر کیا گیا من و سلوہ کا نازل ہونا، پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے اوپر جو ہے وہ صحرا کی تپتی ہوئی ریت کے جہاں سے انسان جو ہے جھلس جائے، اور اوپر سے سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بادل جو ہے ان کا ایک سائبان بنی اسرائیل کے سروں پر تان دیا تھا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، صحرا ہے جہاں کہیں کوئی جو ہے پانی کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک چٹان نظر آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں اپنا عصا مارو، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، اور پھر یہ کہ وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے 12 چشمے جو ہے وہ رواں ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تاکہ یہ کہ کوئی قبیلہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جوتم پیزار نہ ہو کہ یہ گھاٹ میری ہے، یہ چشمہ میرا ہے، لہٰذا ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گھاٹ جو ہے متعین کر دی۔ یہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہوئے تھے۔ پھر یہ کہ احکام عشرہ، تورات کے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور پھر سمندر کو پھاڑ کر جس طرح رستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ تمام وہ احسانات ہیں کہ جو گویا کہ پس پردہ موجود ہے۔ یہاں صرف 2 کا ذکر کیا گیا، قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور تم پر ہم نے پھر من و سلوہ بھی نازل کیے تھے۔ اب من اصل میں وہ کوئی ایک دھنیے کی طرح کا کوئی ایک بیج ہوتا تھا جو اوس کی شکل میں، جب بنی اسرائیل سو جاتے تھے اس صحرا میں تو پوری ریت کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے موجود ہوتے تھے، اور دیکھنے میں یوں لگتا تھا گویا کہ شبنم کے قطرے ہیں، لیکن جب انہوں کو چھوتے تھے تو وہ سالڈ ہوتے تھے۔ جس طرح کی ایک بڑی بہترین جو ہے جن حضرات نے بھی دیکھا، وہ پلاسٹک دانہ جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور گویا کہ پانی اگر منجمد ہو جائے اور اس کے اندر برودت اور ٹھنڈک نہ ہو تو جو ایک چھوٹا سا ایک شے جو وجود میں آئے گی، تو من اس شکل کی شے تھی۔ گویا کہ زمین سے جو غلہ اور اجناس حاصل ہوتا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آسمانی غذا من کی شکل میں ان کے لیے پیدا فرما دی، کہ اس کو جو ہے وہ تمام کو اکٹھا کر کے اپنے لیے پیس کر گویا کہ اب اس سے وہ روٹی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی جو یہ آپ کہیے کہ کاربوہائیڈریٹس کی جو ڈیمانڈ ہے انسان کے جسم کی، وہ پوری ہو رہی ہے۔ اور سلوہ جو تھے وہ بٹیر کی شکل کے پرندے تھے جو اللہ جھنڈ کی شکل میں ان کے طرف بھیجتا تھا، اور بہت آسانی سے انہیں پکڑ کر ذبح کر کے اپنے لیے گویا کہ من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس قوم کے لیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات و احسانات، اور دوسری طرف اس قوم کی ناہنجاری یہ کہ جیسے ہی ذرا باہر نکلے ہیں فرعون کے ظلم و استبداد سے، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی
کہیں ایک قبیلے کے اوپر سے گزرے، دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک بت بنا دو، اس لیے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس کے سامنے جب ہم دھیان گیان کریں گے، جب اعتکاف کریں گے، تو ہمارے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ آسمانی خدا جو ہم نے کہیں دیکھا نہیں، کس کو محسوس نہیں کر سکتے، کس سے چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کی بجائے ہمارے لیے بھی اس طرح خوگرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ کوئی خوگرے پے کر محسوس والی شے جو ہے اس کے سامنے موجود ہو، لہٰذا بنی اسرائیل نے تقاضا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا بھی کیا۔ یہ اس کے ناہنجاری کی جو ہے عالم ہے، ایک طرف وہ قوم کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات اور انعامات ہوئے، اور دوسری طرف اس قوم نے جو اس کا رد عمل اس کے اندر سے سامنے آیا تھا، اور آگے بھی ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب خوب کھاؤ پیو ان تمام پاکیزہ رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو اس میں زیادتی نہ کرنا، جو شے اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے وہ تو تمہارے لیے جائز ہے، لیکن یہ کہ اگر تم نے حرام چیز کو اختیار کیا جو اللہ نے حرام ٹھہرا دی ہے، ایک شے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نجس ہو سکتی ہے، سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، تمام چیزیں حرام ہیں۔ دوسری طرف ایک وہ شے کہ جو انسان اپنی خالص کمائی سے، کہ جس کے اندر گویا کہ وہ اگرچہ خالص کمائی تو وہی ہوگی کہ جو خالصتاً صرف حلال کے اوپر گویا کہ اس کا دار و مدار ہو، لیکن اگر کوئی شے آپ نے حلال خرید لی، بکری خریدی ہے، لیکن جس مال سے یا جس کمائی سے خریدے وہ حرام کی ہے، اب یہ بھی گویا کہ اپنی اصل نجس کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہے، لیکن اصلاً آپ حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ جو رقم آپ نے اس کو خریدتے ہوئے استعمال کی تھی وہ حرام کی رقم تھی، وہ جائز کمائی نہیں تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اول تو تمہارا جو ذریعہ معاش ہے اس کے اندر کوئی شے حرام شامل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس حرام کے مال سے کوئی حلال چیز اگر خریدو گے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ کوئی شے جو اپنی ذات میں نجس ہے، اپنی ذات میں حرام ہے، وہ تو گویا کہ واقعتاً حرام ہے ہی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اور اگر تم کسی حرام کے مرتکب ہوئے، تمہاری معاش میں کوئی حرام شے شامل ہو گئی، یا کہ تم نے کوئی حرام جانور جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا تھا، میتہ ہے، کوئی شخص کوئی جو ہے وہ جانور مر گیا، جسے آپ طبی عمر کہیے، اس کو پورا کر کے مر گیا، کسی چوٹ سے مر گیا، اب وہ بھی میتہ ہے، مردار ہے، وہ حرام ہے۔ فیحل علیکم غضبی، اگر کہیں اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس میں ملوث ہوگے، تو پھر یہ ہے کہ میرا غضب تمہارے اوپر پھر نازل ہوگا، اور وہ گویا کہ وہ حلال ہو جائے گا تم پر۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس شخص پر میرا غضب جو ہے وہ اتر گیا، میرا غضب اس پر نازل ہو گیا، جس پر میرا غضب رواں ہو گیا، فقد ہوا، تو اب وہ تو گویا کہ انتہائی ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ تو بلندی سے پٹخ دیا گیا۔ اب انسان کو کسی کو بہت بلندی سے کہیں زمین پر پھینک دیا جائے تو جس طرح اس کا قیمہ بن جائے گا، جس طرح اس کا بھرکس نکل جائے گا، یہ کیفیت ہوگی اس شخص کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہاں اس بات کو بہرحال ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی برائیوں پر فوراً نہیں پکڑتا، جیسے قرآن حکیم میں کہا بھی گیا ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری کسب، تمہارے جو بد اعمال ہیں ان پر تمہیں فوراً پکڑنا شروع کر دے تو پھر تو کوئی ذی نفس یہاں زندہ نہ رہے، اس لیے کہ کون شخص وہ ہے کہ جس سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا۔ ہاں ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جیسا کہ آگے بھی فرمایا گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ان خطا اور کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حضور رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور انابت کے ساتھ اور اپنے احساس شرمندگی، احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے پلٹنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ غفار ہے۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اور یقیناً میں تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہوں، بہت مغفرت فرمانے والا ہوں، میں غفار ہوں، مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی مغفرت فرمانے والا۔ لمن تابا، کس کے لیے؟ جو توبہ کی روش اختیار کرتا ہے، جس کے اندر احساس شرمندگی، احساس ندامت پیدا ہو، اور اس کے بعد خلوص سے دل سے اللہ کے حضور رجوع کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اس کے حق میں میں غفار ہوں، اور اس کے بعد پھر تجدید ایمان بھی کرے، وآمن وعمل صالحا، اور پھر نیک اعمال کرنے والا بن جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان غفاری اور شان مغفرت جو ہے یہ مخصوص انہی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اگر کوئی شخص اپنی سرکشی کے اندر، اپنی بدعمالیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور کہیں اس کے اندر احساس شرمندگی اور پشیمانی بھی پیدا نہ ہو،
اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 17 ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا واجب قرار دے دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ، حالانکہ کسی شے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ بھی لازم نہیں کہ وہ لازماً انصاف کرے، ورنہ تو گویا کہ آپ نے اس کی کسی ایک نہ ایک صفت کو تو آپ نے محدود کر دیا، اس کی ہر صفت لامحدود ہے، تو کسی شے کا آپ لزوم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نہیں کر سکتے، لیکن توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کر دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا لازم فرما لیا ہے جو کہیں کہیں جذبات کی رو میں آ کر جو ہے کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کرتے ہیں، فوراً ہی اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں، ان لوگوں کی توبہ کو اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ یہاں فرمایا گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر یہ تینوں اصطلاحات ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ سب سے پہلے توبہ کا ذکر، اس کے بعد ایمان کا ذکر، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر۔ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا آخری رکوع بڑا اہم درس ہے، وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں اور پھر ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ حالانکہ قانونی ایمان تو کسی مسلمان کو اس وقت بھی حاصل ہے جبکہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، یہ الگ بات ہے کہ حقیقی ایمان اس کے دل سے نکل چکا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے اسلام کے اندر تو کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جسے ہم قانونی اسلام کہتے ہیں، وہ تو مسلمان ہے، زنا کرنے سے پہلے بھی مسلمان تھا، بعد میں بھی مسلمان رہا، لیکن حقیقی ایمان اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور کوئی چوری کرنے والا حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ جب وہ کسی بد عمل کا ارتکاب کر رہا ہوتا خوب جانتے بوجھتے۔ ایک ہے کہ کہیں جہالت میں، نادانی میں کسی شخص کو علم ہی نہیں کہ یہ عمل جو ہے گناہ ہے بھی یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک مفتی بٹھا دیا ہے، جس کے بارے میں ایک صحابی حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تھے، اپنا کوئی مسئلہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا استفت قلبک، یہ جو مفتی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، تمہارا دل، تمہارا ضمیر، اس سے پوچھو وہ جواب دے دے گا، یہ کبھی کوئی غلط جواب نہیں دے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال انسان کہیں نادانی اور جہالت کے اندر کسی غلط کام کا اگر ارتکاب کر بھی لیتا ہے تو اس کے ساتھ گویا کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ فوراً اس کے اندر شرمندگی، احساس ندامت اور خجالت پیدا ہو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے تلقی فرما لیے وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے پہلے تو احساس ندامت، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ہم نے تیری معصیت کی ہے، تیری نافرمانی کی ہے، تیرے حکم سے تجاوز کیا ہے۔ اور ہم سے مراد یہاں دونوں حضرت آدم حضرت حوا دونوں موجود، دونوں گویا کہ اپنے آپ سے مراد لے رہے ہیں، اس لیے کہ جو کہا گیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ، انہوں نے اس کا عصیان کیا، نافرمانی کی۔ لیکن شیطان کا کیا معاملہ تھا؟ نافرمانی اس نے بھی کی، اس کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا، اصرار اور ضد پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا۔ تو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ تینوں اصطلاحات قرآن حکیم میں اور مقامات بھی ہے کہ توبہ صدق دل سے، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ تجدید ایمان ہے، گویا کہ آپ نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے، اور اس کے بعد وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ راستہ اختیار کیا جو نیکیوں والا راستہ ہے، نیک اعمال کرنے والے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور اس کے بعد اس رستے پر، ہدایت کے رستے پر وہ گامزن ہو گیا۔ ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ غفار ہے، لیکن یہ کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر کہیں وہ توبہ ٹوٹ گئی آپ سے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، فارسی کے الفاظ ہیں، وہ مجھے اکثر و بیشتر یاد نہیں رہتے، خاص طور پر فارسی کے جو شعر ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر اس کو پیش کیا کرتے تھے کہ جس میں آخری الفاظ کیا تھے؟ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ کی اور ٹوٹ گئی تب بھی اس کے باوجود بھی تمہارے اندر گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، پھر توبہ کرو۔ پھر اگر کہیں لڑک گئے
پھر کپڑے جو ہیں جو اس نجاست کے اندر جو ہے آپ کہیں ملوث ہو گئے، پھر اس کے بعد توبہ کیجئے۔ لیکن ایک عادی توبہ کا اپنا لینا یہ بھی کسی درجے میں مقصود نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جسے ہم کہتے ہیں نا اعتدال کی راہ ہونی چاہیے، نہ تو وہ سرکشی ہو کہ گناہ کا گناہ ہونے کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، اور نہ ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا اتنا ہو جائے کہ جو گویا کہ 100 مرتبہ بھی توبہ کی ہے اس کے بعد اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس گناہ کو چھوڑنے کا کوئی عزم اور ارادہ اندر سرے سے موجود نہیں، تو یہ توبہ بھی پھر گویا کہ اس درجے میں نہیں آئے گی جس کے لیے یہاں فرمایا گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یقیناً میں تو بڑا غفار ہوں، مغفرت فرمانے والا ہوں ان لوگوں کے حق میں جو توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، تجدید ایمان کرتے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے ہیں، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور اس کے بعد پھر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اب یہ الفاظ جو ہیں یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی قصہ بیان ہو رہا ہو تو درمیان میں کہیں کوئی الفاظ جو ہیں اس میں کوئی ایسے نہ ہوں کہ جو اس سے متعلق نہ ہو، جا بجا وہ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھے۔ جیسے حضرت لقمان، ان کا ذکر جہاں آیا سورہ لقمان کے اندر، تو ان کی واضح و نصیحتیں ابھی شروع ہوئی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، گویا کہ وہی واضح و نصیحتیں جو چل رہی تھیں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے، علیہ السلام میں نے کہہ دیا نبی اور رسول تو نہیں تھے، ایک حکیم اور دانا انسان تھے، ان کے اندر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، اور اس کے بعد آگے پھر وہی واضح و نصیحتیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے تھے وہی آگے کنٹینیو کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تو آ گئی کہ کھاؤ پیو، حلال چیزوں پر اکتفا کرو، اس میں کہیں تمہارے اندر کوئی یہ معاملہ نہ ہو کہ اس سے تجاوز کرو، اس لیے کہ جس شخص پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو پٹخ دیا گیا، ختم ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا، تم نے کیوں عجلت کی؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ، اپنی قوم کو جو تم چھوڑ کر آ گئے۔ یہاں اصل میں وہ واقعہ مراد ہے جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی قوم میں سے 70 جو ہے وہ کوئی نقبا یا ان کو اپنے ساتھ لے لو، جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں، تاکہ یہ کہ جب ان کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر آؤ گے اور میں وہاں جو ہے تمہیں الوا عطا کروں گا تو گویا کہ جو عہد اور معاہدہ میرا تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اس میں شریک ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب گئے ہیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور، گویا کہ وہ 40 شبانہ روز کا ایک چلہ تھا، تو اپنی قوم کو، اپنے وہ جو نقبا تھے، جو سردار تھے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے، اس لیے کہ ان کے اندر ایک جوش بھی تھا اللہ تعالیٰ سے جو ہے شرف ہم کلامی حاصل ہونا ہے، لہذا وہاں ذکر کیا گیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے کیوں عجلت کی، اپنے وہ جو نقبا تم لے کر ساتھ آئے تھے انہیں پیچھے چھوڑ کر تم جلدی کیوں پہنچ گئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، میرے نقش پا کی پیروی کر رہے ہیں، میں ذرا جلد آ گیا ہوں، میں ان سے ذرا تھوڑا جلدی یہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ کہ وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اندر کہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر کوئی نکیر کی جاتی، جسے آپ کہیے کہ میرے اندر وہ شوق ہے اور جو شرف ہم کلامی سے جو مجھے لذت حاصل ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں ذرا تیز چلا ہوں، میں ذرا جلدی آ گیا ہوں، اور میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں، جو اب عہد معاہدہ ہونے والا ہے اس کو فالو جو کرنا ہے وہ میرے پیچھے ہوں، اولئک علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے پروردگار میں نے جو یہ عجلت کی ہے، جو میں یہاں جلد پہنچ گیا، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ گویا کہ راضی ہونا اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اصل اشتیاق اور اصل شوق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا وہ جلدی پہنچے ہیں، اس لیے کہ بہرحال عام طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے اپنے محبوب سے اگر آپ ملنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ محبت اگر اسلام کی بنیاد پر ہے، کسی شخص سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے جلد از جلد اس سے ملاقات کریں۔ ابھی ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ابھی ہفتہ عشرہ گزرا کہ پھر اندر جو ہے خواہش انگڑائیاں لینے لگیں گی، پھر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، اے پروردگار میں نے یہ جو عجلت کی ہے، میں جو جلد پہنچ گیا ہوں یہاں، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی یقیناً شامل ہے بئی معنی کہ اس کا کوئی محبوب جو اس سے محبت کرنے والا ہے وہ جلد پہنچ گیا ہے اور وہ آیا ہے اس اشتیاق کے اندر۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لیکن اس عجلت کا ایک نتیجہ نکل گیا، اگرچہ اس کے لیے کوئی مادی جو ہے کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرض کیجئے طویل سفر تھا اور وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے، ایک دن پہلے پہنچ گئے یا 8-10 گھنٹے پہلے پہنچ گئے، تو ان کی عدم موجودگی میں جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، تمہاری اس جلدی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے تمہاری قوم کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا۔ یہ اصل میں اس قوم کا ذکر ہے جو پیچھے موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کو لے کر نہیں جا رہے تھے، وہ تو اصل میں ان نقباء کا تعین کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ معیت میں وہاں جو قول و قرار رب کے ساتھ ہونا تھا اور جو الواح جو تورات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانی تھی، تو گویا کہ علی رؤوس الاشہاد تمام لوگوں کے سامنے یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے یہ جو جلدی کی، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اب تمہارے پیچھے ہم تمہاری قوم کو گمراہ کر چکے ہیں، ایک فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ اس فتنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لی ہے، اس لیے کہ بہرحال انسان جو ہے کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تبھی وہ اللہ کی رضا اور شے ہے، اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت بالکل دوسری شے ہے۔ کوئی شخص جو ہے کوئی چوری نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، ورنہ یہ کہ رستے بند کر دیے جائیں۔ لیکن یہ کہ چوری کے عمل سے کہیں اللہ کی رضا کہیں کسی درجے میں مطلوب ہے، ظاہر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی رضا بالکل دوسری شے ہے۔ لیکن کوئی شخص کوئی غلط کام بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت کا معاملہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو اپنی طرف منسوب کیا، انا قد فتنا قومک، وہ قوم خود گمراہ ہوئی تھی، اس نے خود اس رستے کو اختیار کیا ہے۔ وہ سامری نامی ایک جادوگر تھا، منافق تھا، اس قوم میں موجود تھا اور اس نے ایک بچڑا بنا دیا، اور گویا کہ اسی عرصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دورانیہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 40 دنوں کا ہے۔ اسی عرصے کے اندر جو ہے پوری قوم کی اکثریت کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فتنہ سامری کے اندر مبتلا ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی اپنی طرف نسبت لی، قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، تمہارے وہاں سے چلے آنے کے بعد وہ قوم اب گمراہ ہو چکی ہے، وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ سامری گویا کہ ان کو ورغلا چکا ہے، تمہاری عدم موجودگی کا اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ سے تقریباً 4 سال بڑے تھے عمر میں، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت ہارون کو بھی گویا کہ نبوت اور رسالت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو اپنا نائب بنا کر گئے تھے حضرت ہارون کو، لیکن قوم نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اور پھر یہ کہ اس حوالے سے بھی موجود ہے قرآن حکیم میں، غالباً سورہ یونس یا سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، کہ جس میں حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اپنی قوم کو کسی طرح بچا لوں، لیکن میری قوم کے لوگ میری جان کے درپے ہو گئے، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے ہیں اور ان کے اندر جو شدید غضبانی کیفیت تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تو گئے تھے توحید پر، اب 40 دنوں کے بعد جب واپس لوٹے ہیں تو دیکھا کہ وہاں معاملہ جو ہے بالکل تلپٹ ہو چکا، اور وہ سامری جادوگر یا جو بھی تھا اس نے قوم کی اکثریت کو جو ہے ورغلا لیا اور اپنے پیچھے لگا لیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری اب ان کو گمراہ کر چکا ہے۔ سامری اصل میں بہت سی اس میں روایات موجود ہیں، بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں سامری اصل میں اس شخص کا اپنا نام تھا، لیکن ایک رائے یہ ہے، مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس بات کو بیان کیا ہے، کسی اور تفسیر میں بھی ہے، کہ سامری کے حوالے سے اصل میں بنی اسرائیل کا جو دارالخلافہ تھا وہ سامریہ نامی ایک شہر تھا، اور جس شخص کا بھی تعلق اس شہر سے ہوتا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ سامری لگا دیا کرتا تھا، لہذا سامری اس کا اپنا ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گویا کہ ایک علاقے کی نسبت سے سامریہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ انتہائی چال باز انسان، جادوگر بھی کہا گیا، اسے بہت بڑا منافق بھی کہا گیا، اس نے اپنا لبادہ اوڑھ لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعوے دار تو تھا، لیکن جس طرح ایک رئیس المنافقین مدینہ میں موجود تھا عبداللہ ابن ابی، اسی نوعیت کا کردار جو ہے بنی اسرائیل کے اندر یہ سامری نامی یہ شخص موجود تھا، اور اس نے پھر جو پورا کا پورا اپنی ایک گیم چلائی ہے اور جس طرح کا ڈرامہ رچایا ہے اس کا پورا ذکر جو ہے آگے آ بھی رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں تفاسیر میں بھی مختلف اس کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ ڈائمنشنز بیان کی گئی ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کے بعد، اور تفہیم القرآن میں مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی یا درخواست کی تھی، ربی ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے بھی پہنچ گئے اور وہاں الواح جو ہے انہیں حاصل ہونی تھی، اسی موقع پر ان کے دل میں یہ خواہش جو ہے اس نے انگڑائی لی کہ میں اپنے رب کا جو ہے دیدار کروں۔ تو
تو فرمایا وہاں الفاظ یہ موجود ربی ارینی انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اپنی ایک تجلی اور اس کا پرتو جو ہے میں سامنے اس پہاڑ پر ڈال رہا ہوں، اگر وہ اس کو سہار گیا تو شاید تم بھی میری تجلی کو سہار سکو اور سنبھال سکو۔ لیکن پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جو ہے اس چٹان پر جو سامنے پہاڑ موجود تھا اس پر ڈالی تو وہ پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی اس دورانیے کا ہے۔ اب جب وہاں سے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں پلٹے ہیں تو اب کیفیت ان کی کیا تھی؟ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، شدید غضبناک، غضبانی کیفیت۔ یہ فعلان کا وزن جو آتا ہے وہ کسی شے کے اندر ہیجانی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ کوئی شخص اگر صرف بھوکا ہے یا پیاسا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، لیکن یہ کہ اگر جوعان کا لفظ استعمال کرے گا کہ بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے، پیاس سے میری جان نکلی جا رہی ہے، عطشان کا لفظ آئے گا۔ اسی طرح غضبان گویا کہ غصے کی وجہ سے انتہائی غضب کے عالم میں، غضبان آصف، اور انتہائی شدید فرسٹریٹڈ اپنی اس قوم کو دیکھ کر کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہوئے، اور ایک جو ہے وہ منافق سامری نامی جو ایک شخص تھا اس نے اس کو پوری قوم کو جو ہے اکثریت کو اس کو بہکا دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، شدید غصے کے عالم میں، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اب تک جو احسانات اس نے تم پر کیے، من و سلوہ تمہارے لیے نازل فرمایا، ایک پہاڑ میں سے چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے، اس عصا کے ایک ضرب سے سمندر کو پھاڑ دیا، یہ بڑے بڑے احسانات جو اللہ تعالیٰ کے ہوئے۔ پھر یہ کہ صحرا کے اندر جو ہے بدلیوں کی شکل میں ایک صاحبان تمہارے سروں پر تال دیا، کیا تمہارے اس رب نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور آئندہ کے لیے اس کے وعدے اچھے نہیں تھے؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد، کیا تمہارے اوپر اتنی لمبی مدت گزر چکی تھی، کل 40 دن، اور اس کے اندر تمہارا یہ حال ہو گیا کہ ایک جو ہے مکار اور چال باز شخص کی جو ہے اس کے اندر تم گرفت میں آ گئے اور اس کی وجہ سے تم اپنے دین کو خیر بات کہہ پہنچے؟ ام اردتم علی ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا یہ کہ تم نے یہ سب کچھ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے اور تم چاہتے یہ ہو کہ تمہارے رب کا غضب اب تمہارے اوپر نازل ہو؟ اور وہ غضب جو ہے ایک اعتبار سے نازل ہوا، یہ الگ بات ہے کہ آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش نہیں ہوئی کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا، بلکہ یہ کہ پھر جو سزا دی گئی کہ جو لوگ بھی اس سامری کے اس جو ہے چال کے اندر آئے تھے اور انہوں نے اس بچڑے کو اپنا کوئی خدا بنا لیا تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو سامری نے بنایا تھا ان کے سونے کے زیورات سے، تو اب ان لوگوں کو قتل کر دیا، ان لوگوں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا جو موحد تھے، جو اپنے دین پر قائم رہے۔ اور ظاہر ہے اس سے بڑا پرج یا اس سے بڑی سزا تو اور کوئی نہیں ہو سکتی، کسی زندہ انسان کو ذبح کر دینا۔ اور یہ معاملہ ہوا تاریخ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حکم آ گیا کہ اب جو لوگ اس سامری جادوگر کی اس گویا کہ چال کے اندر مبتلا ہو کر شرک کے رستے کو جنہوں نے اختیار کیا تھا، ان تمام کو قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو موحد ہوں گے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی باپ موحد تھا اور اس کا بیٹا کہیں وہ سامری کی اس چال کے اندر آ گیا تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا، اور یہ سخت ترین سزا تھی کہ جو ان لوگوں کو دی گئی۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میرے رب کے تمہارے ساتھ کوئی اچھے وعدے نہیں تھے مستقبل کے بارے میں؟ جس رب نے تمہارے ساتھ ماضی میں اتنا کچھ کیا، اور پھر یہ میرا تمہارے سے جو دوری ہوئی ہے 40 دن، کیا اتنی لمبی مدت گزر چکی تھی کہ تم دین توحید کو چھوڑ کر جو ہے بچڑے کے پرستش میں لگ گئے، یا یہ کہ تم اس بات کا ارادہ کر ہی چکے تھے، اب پوری گویا کہ خوب سوچ سمجھ کر اب تم نے یہ کام کیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، اور پھر یہ کہ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ توحید پر قائم رہو گے۔ اور عین ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے رخصت ہوئے ہوں تو ان سے وعدے وعید لے کر رخصت ہوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے جو ہے تم کسی اور فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ، توحید کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو۔ لہٰذا اس وعدے کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دہرا دیا کہ میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ایک جو ہے بہرحال عہد اسلام بھی ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر وعدہ کرتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک گویا کہ عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک شے ہے کہ جس کے اوپر اس نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، تو یہ شے بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فاخلفتم موعدی
قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو انہوں نے کہا قوم نے کہ ہم نے جو خلاف کیا، تجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ توحید پر قائم رہیں گے، تو ہم نے اپنے اختیار سے وہ خلاف ورزی نہیں کی۔ اب یہ ساری باتیں وہ جو شیطان سجا دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان بھی کہے گا قیامت کے دن کہ مجھے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا آج یہاں مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ یہ کہ ملامت اپنے آپ کو کرو، یہ تمہاری اپنی نفس پرستی تھی، تمہارے اندر جو شیطان موجود ہے نفس کی شکل میں، اس کی پیروی تم نے کی تھی، لہذا مجھے یہاں کوئی تانا نہ دو، مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو۔ یہاں بھی انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا، وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ یہ کہ ہم سے اٹھوا دیے گئے تھے یا ہم اٹھا لائے تھے۔ یہاں بھی مراد لیے، بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو وہاں اس وقت موجود تھے مصر کے اندر، جبکہ وہ فرعون کی بادشاہت تھی، تو اس دور میں جو آل فرعون تھے وہ اپنے زیورات یا اپنے گہنے جو ہوتے تھے، یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ پہلے خواتین کی طرح مرد بھی جو ہے اپنے اوپر زیور جو ہے وہ گلے میں بھی جو ہے وہ مالا لٹکا لیتے تھے سونے کی، اور آج بھی آپ اس کو دیکھ لیتے، بہت سے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو سونے کا جو ہے وہ باقاعدہ چین ڈال کر گلے میں پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہ گویا کہ اس دور کے اندر بھی ہوتا تھا کہ سونے کے کنگن جو ہے وہ بادشاہ پہنتے تھے تو امیر لوگ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ تو وہ جو بھی اب آل فرعون تھے وہ اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے گھرانے کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے بطور امانت۔ تو ایک رائے یہ بھی قائم کی گئی کہ یہی وہ زیورات کا بوجھ تھا کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہجرت کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر، اللہ کے حکم کے تحت، تو وہ تمام زیورات جو ہے وہ بھی وہاں چھوڑ نہیں گئے بلکہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب وہ ان کا ایک بوجھ تھا جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس موقع پر وہ سامری نے جو چال چلی تھی کہ تمام زیورات کو اکٹھا کر دیا اور اس کے بعد ایک بھٹی دہکائی، اس کے اندر ان کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد ان لوگوں کا تو یہ خیال تھا، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان زیورات سے جس طرح آج بھی ہیں سونے کی اینٹیں ہیں یا سونے کی سلاخیں، وہ بن جائیں گی جن کو اٹھانا ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ زیورات بڑے نازک ہوتے ہیں، اس میں کوئی شے جو ہے کسی اپنے حکم سے نکل گئی تو وہ تو پھر ضائع ہو جائے گی، لہذا ان تمام کو ایک سالڈ سونے کی شکل میں دے کر وہ گویا کہ ان کے حوالے کر دیے جائیں گے تاکہ ان کو سنبھال کر رکھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ ایک تعویل یہ بھی کی گئی، لیکن یہ کہ وہ بہرحال جو کچھ بھی گورکھ دھندا اس نے کیا تھا سامری نے، کہ اس نے پگھلانے کے بعد جو ہے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ اب جو چیز اس نے نکالنی تھی سونے کی سلاخیں یا سونے کی اینٹیں، اس کی بجائے جو ہے سنہری سونے کا ایک بچڑا وجود میں آ گیا۔ اب وہ اس کی پلاننگ تھی، اس نے کیا کوئی ہتھ کنڈا اختیار کیا یا کہ کیا معاملہ ہوا، اس کے بارے میں قرآن جو ہے بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس نے ان کو پوری قوم کو قائل کر دیا کہ یہ ہے اصل میں وہ کہ جو تمہارا بھی معبود ہے اور میرا بھی معبود ہے، لہذا اس کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ موسیٰ کہیں پہاڑوں میں گیا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، اس سے شرف ملاقات کے لیے، وہ موسیٰ کا رب ہوگا، وہ موسیٰ جانے اور اس کا رب جانے۔ یہاں یہ سالڈ جو ہے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، لہذا یہ جو ایک پیکرے محسوس تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، موسیٰ کا رب بھی یہی ہے اور تمہارا رب بھی یہی ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کس رب کی تلاش میں پہاڑوں میں چلا گیا۔ اب یہ پورا کی پوری جو ہے وہ ایک جسے آپ کہیے چال تھی کہ جو سامری نے چلی ہے، جس کا تفصیلی ذکر آگے بھی آ جائے گا، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ بہرحال یہی میں اکتفا کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت کا سامان ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں یہ جا بجا جو ہے ہدایت کے موتی اور حکمت کے موتی ہمارے اور آپ کے لیے بھی موجود ہیں، جیسا کہ وہ آیات ابھی ہم نے پڑھی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، گویا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک معاملہ ہے کہ ہمارا ہدف یہ رہنا چاہیے کہ ہم ہدایت کے رستے پر رہیں، توبہ کی روش اختیار کرتے رہیں، کہیں کسی گناہ کا اگر ہم سے جو ہے کہیں اس کا ارتکاب ہو بھی جائے، کسی میں ملوث ہو بھی جائیں، تو کہیں اس کے اوپر ہٹ درمی اور اس کے اوپر جو ہے جسے آپ کہیے کہ دوام نہ ہو، بلکہ یہ کہ فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حضور حاضر ہو کر جو ہے انسان توبہ کرے، صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، اور ایک مرتبہ اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ایک تبدیلی واقع کرنے کی انسان کوشش کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔